بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ زلزال کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، پہلی آیت کے اندر ابتدا میں ہی حمزہ ہے، اس حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں گے، اذا، بغیر جھٹکے کے ذا اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے ورنہ حمزہ مکمل ادا نہ ہوگا۔ آگے والے کلمے کے اندر لام کے جزم کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے۔ اذا زلزلہ ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ اذا زلزلتی اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والے کلمے کے اندر الارض ہے، الارض کے لام کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے میں نے ما قبل کے لام کو کہا کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے، اس طریقے سے پڑھیں گے اذا زلزلت الارض، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اسی کلمے کے اندر حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو را ہے اس را کو پور پڑھیں گے، اس لیے کہ اس را سے پہلے زبر ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے اور آگے والا حرف ہے حرف اللاد کو اپنے مخرج سے اور اس کی تمام صفتوں کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کی آواز مشابہ باللہ ہو، جو طا کے بعد حرف آتا ہے، نہ کہ بالدال، اس طریقے سے پڑھیں گے الارض اذا زلزلت الارض۔ اس کا مخرج داڑوں کی جڑ ہے جو سائیڈ میں ہے، تو زبان کا سائیڈ کا کنارہ داڑوں کی جڑ میں لگائیں گے اور اس کو وہاں سے ادا کریں گے۔ آگے والا کلمہ ہے زلزالہا، زلزالہا میں لام کے جزم کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے۔ اور ایک بات جو دوسرے کلمہ جو تھا زلزلتی، اس کے جتنے زا ہے اور زلزالہا کے جتنے زا ہے، اس زا کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے جیسے جیم پڑھتے ہیں، اذا زلزلتی ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ اذا زلزلتی۔ اور یہ اس کلمے کے اندر بھی زلزالہا میں بھی جلجالہا نہیں پڑھیں گے بلکہ زلزالہا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آخر میں جو ہا پر الف مدہ ہے، ہا الف زبر ہا، تو وہاں وقف میں کھینچے بغیر وقف کریں گے، زلزالہا ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک الف کے برابر صرف کھینچیں گے اور اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے زلزالہا۔ پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ آگے والی آیت ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اس آیت کے اندر پہلے کلمے کے اندر حمزہ ہے، حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو خا ہے، حرف خا کو نرم پڑھیں گے اور موٹا پڑھیں گے آواز جاری کرتے ہوئے، اور اس کے اوپر جو جزم ہے اس جزم کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے، خرا اس طریقے سے نہ ہو جائے بلکہ اس کے جزم کو مکمل ادا کرنے کے بعد آگے والا حرف پڑھیں گے اس طریقے سے وَأَخْرَا اس طریقے سے نہ ہو جائے، اور را کو پور پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر زبر ہے۔ پورے کلمے کو اس طریقے سے پڑھیں گے وَأَخْرَجَتِ۔ آگے والا کلمہ ہے الارض کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے ما قبل کی آیت کے اندر کہا گیا۔ آگے والا کلمہ ہے اثقالہا کے حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ثا ہے اس ثا کو سین کی طرح نہیں پڑھیں گے، اثقالہا نہیں پڑھیں گے بلکہ اثقال، زبان کو ہلکا سا باہر نکال کر اور آواز جاری کرتے ہوئے اس طریقے سے پڑھیں گے اثقالہا۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیں گے کہ ثا پر جو جزم ہے وہ زبر نہ ہو جائے، اثقالہا نہیں پڑھیں گے بلکہ اثقالہا۔ اور قاف کو پور کرنے میں اس بات کا خیال کریں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ لیا جائے، اثقالہا نہیں پڑھیں گے، ہونٹ بھی گول نہ ہو اور موٹی آواز ہو جائے۔ اور آخر میں ہا
پر جو الف مدہ ہے اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے ما قبل میں کہا گیا۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ آگے والی آیت ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ وقال کے قاف کو اس طریقے سے پور پڑھیں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ ہو، جیسے وقال، واو میں ہونٹ گول کریں گے اور قاف میں ہونٹ گول نہیں کریں گے اور اس کو پور پڑھیں گے وقال وقال، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا کلمہ ہے الانسان، الانسان کے لام پر جو جزم ہے اس کو زبر ہو جانے سے بچائیں گے، وقال الانسان ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ وقال الانسان اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس لام کے بعد جو حمزہ ہے اس حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو نون ہے اس نون کے اندر اخفا ہوتا ہے، تو اخفا ادا کرتے وقت ایک الف کے برابر وہاں گنہ کریں گے، اور گنہ میں اس بات کا خیال کریں گے کہ نون کے مخرج سے زبان جدا رہے، ایسا نہ ہو کہ مخرج میں لگ جائے ورنہ وہ اظہار ہو جائے گا، جیسے وقال الانسان، انسان ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ وقال الانسان، انسان اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے ما لہا۔ ما لہا میں میم پر بھی الف مدہ ہے اور آخر میں ہا پر بھی الف مدہ ہے، دونوں میں ایک ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے۔ پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے وقال الانسان ما لہا۔ آگے والی آیت ہے یومئذ تحدث اخبارها۔ یومئذ کے حمزہ میں خوب جھٹکا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ جھٹکا نہ کریں اور یا ہو جائے، جیسے یومئذ مئذن، بعض مرتبہ جھٹکا نہ کرنے کی صورت میں یا بن جاتی ہے، تو اس کے حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اور ذال کو جیم کی طرح نہیں پڑھیں گے، یومئذن نہیں پڑھیں گے بلکہ یومئذن اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور ذال پر دو زیر ہے، تو دو زیر کے بعد جب اخفا والے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا کرتے ہیں، جیسے ما قبل میں انسان میں ہم نے اخفا کیے تھے، اسی طریقے سے یہاں دو زیر کے اندر بھی اخفا کریں گے، اور آگے والے کلمے کو ملائیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے یومئذ تحدث، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا جو کلمہ ہے تحدث، وہاں دال پر تشدید ہے تو ایک حرف کے برابر زیادہ تاخیر کریں گے، تحدث دال میں اس طریقے سے تاخیر کریں گے، اور سا کو سین کی طرح نہیں پڑھیں گے، تحدثو نہیں پڑھیں گے بلکہ تحدثو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا کلمہ ہے اخبارہا۔ اخبارہا کے حمزہ میں خوب جھٹکا کریں گے، اس طریقے سے، اور خا کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ وہ پور بھی ہو جائے اور اس کا جزم بھی باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا جزم زبر سے بدل جائے، جیسے اخبارہا ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ اخبارہا۔ اور اس کلمے کے اندر جو را ہے اس را کو بھی پور پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر زبر ہے، اور ہا کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے ما قبل کی آیتوں میں کہا گیا۔ پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے یومئذ تحدث اخبارها۔ آگے والی آیت ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ بِأَنَّ کے حمزہ میں خوب جھٹکا کریں گے، اور اس کے بعد جو نون مشدد ہے یعنی تشدید والا جو نون ہے، تو تشدید ہونے کی وجہ سے وہاں ایک الف کے برابر گنہ کی تاخیر کریں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے بِأَنَّ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور ربکا کے اندر را کو پور پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر زبر ہے، را کے پور کرنے میں اس بات کا خیال کریں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ ہو، جیسے ربکا نہیں پڑھیں گے بلکہ ربکا۔ اور آگے ہے اوحا۔ اوحا کے حمزہ کو خوب جھٹکا کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہا کو نرم آواز کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں گے اوحا، ہا اس طریقے سے پڑھیں گے، ایسا نہ ہو کہ چھوٹی ہا جو چشمے والی ہوتی ہے اس طریقے سے پڑھا جائے، جیسے اوہا ایسا نہیں پڑھیں گے۔ اور اس ہا پر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے الف مدہ کی طرح، اوحا لہا
اس طریقے سے پڑھیں گے، اور آخر میں بھی الف مدہ ہے تو وہاں بھی ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے۔ پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ انشاءاللہ بقیہ آیتوں کو آنے والی نشست کے اندر اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ابھی جتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں ایک ساتھ، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق اللہ العظیم۔ مقبول سنیدہ وط اسلام کو آقا کرے عروض شاکر تمہارا یا رسول